ستاروں کی زبان کے اس خاص جائزے میں خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں ہمارے اگلے برج یعنی برج سنبلا یا ورگو کی طرف۔ ان کے لیے یہ مہینہ گہری خواہشات کی تکمیل کا مہینہ ہے۔ ورگو افراد کے لیے شرف مشتری کی بدولت اب بہت سے خواب واقعی حقیقت بننے جا رہے ہیں۔ اگر گھر خریدنے کا ارادہ ہے یا پھر گاڑی کو اپ گریڈ کرنے کی خواہش ہے تو وہ اب پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی رشتے یا کاروباری پارٹنرشپ کی بات لمبے عرصے سے چل رہی تھی تو وہ اس مہینے فائنل ہو جائے گی۔ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک سے دوسری یونیورسٹی مائیگریشن ہو یا کوئی روحانی سفر، کامیابی بالکل یقینی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ حلقہ احباب میں ایسے پازیٹیو اور مذہبی دوستوں کا اضافہ ہوگا جو ذاتی ترقی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ یہاں برج سنبلا کے لیے ایک بہت ہی منفرد اور کمال کا روحانی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اس مہینے یہ لوگ ایک قدرتی خدائی حصار میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انہیں بد نظری یعنی ایول آئی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا نا، تو ان کے اندر ایک ایسی قدرتی حس بیدار ہوگی جو انہیں فوراً اس منفی توانائی کا احساس دلا دے گی۔ وہ خود بخود اس کا توڑ کر لیں گے اور اس بد نظری سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی روحانی تحفظ ہے۔ اب اگر مالیات کی بات کریں تو ورگوں کے لیے منافع بخش راستے زیادہ تر جدید اور ڈیجیٹل ذرائع سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ آن لائن انویسٹمنٹ، اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو، فوریکس ٹریڈنگ یا پھر آف شور کمپنیوں اور فری لینسنگ کے کام۔ ان کی پرجوش خواہشات اس مہینے انہیں ان جدید ذرائع سے زبردست مالی منافع کمانے کی طرف لے کر جائیں گی۔ معاشی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اور شاندار موقع ہے۔ مگر ٹھہریے، برج سنبلا کے لیے بھی کچھ اہم احتیاط کے پہلو ہیں جن پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ کچھ خاص تاریخیں ہیں جنہیں لازمی نوٹ کر لیں۔ 2 اور 3 جون اور پھر مہینے کے آخر میں 26 سے 28 جون تک کا وقت۔ درمیانی عرصے میں مریخ قسمت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ ان مخصوص تاریخوں میں حد سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں کوئی بھی غلط قدم یا کسی پر کیا گیا غلط بھروسہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو اتنے مثبت چارٹ کے باوجود ورگو افراد کو 2 چیزوں پر بہت گہری نظر رکھنی ہے۔ پہلا یہ کہ بغیر پوری جانچ پڑتال کے کسی پر بھی اندھا اعتبار نہیں کرنا، اور دوسرا اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے دریغ پیسہ بالکل نہیں بہانا۔ اس مہینے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ فضول خرچی اور فوری اعتبار کرنے کی عادت پر قابو پایا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ مثبت مہینہ بھی کسی نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور ان خطرات سے بچنے کے لیے جو خاص روحانی حل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ یہ سفید صدقہ ان بے قابو خواہشات اور اندھے اعتماد کے نقصانات سے بچانے میں ایک مضبوط ڈھال کا کام کرے گا اور مکمل مالی تحفظ فراہم کرے گا۔ تو شرف مشتری کی یہ زبردست طاقت جو پورے 12 سال بعد ابھری ہے، برج اسد اور سنبلا کے لیے واقعی بہت کچھ لے کر آئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نایاب فلکیاتی تبدیلی کی روشنی میں ملنے والی ان معلوماتوں اور احتیاطوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس شاندار موقع کو ضائع نہ ہونے دیں اور شعوری طور پر اپنے فیصلے کریں۔ ستاروں کی زبان کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ علم حاصل کرتے رہیں اور یوں ہی آگے بڑھتے رہیں۔ اس مہینے میں لیو افراد کے لیے کئی زبردست کامیابیاں نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ لمبے عرصے سے امیگریشن یا بیرون ملک سفر کی کوششوں میں لگے تھے، ان کے لیے اب راستے کھل رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ مالی اخراجات میں واضح کمی آئے گی۔ لیکن سب سے شاندار چیز جو نظر آ رہی ہے وہ ہے رکے ہوئے یا وراثتی پیسوں کی واپسی۔ اگر کوئی پرانا جھگڑا چل رہا تھا نا، تو وہ اب پنچایتی معاملات یا کسی تیسرے بندے کی صلح صفائی سے بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اور ہاں، محبت کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے کہ وہ اپنے رشتے کو باقاعدہ شادی میں بدل لیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سماجی تبدیلی آ رہی ہے۔ بظاہر دوست نظر آنے والے لیکن اندر سے حاسد اور زہریلے لوگ آپ کی زندگی سے خود بخود آؤٹ ہو جائیں گے۔ قدرت خود ایسے دوگلے لوگوں کو راستے سے ہٹا رہی ہے، اور ان کی جگہ کون لے گا؟ ایک بالکل نیا، با اختیار اور کمانڈنگ حلقہ احباب۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو معاشرے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سے فوری طور پر کوئی مالی فائدہ نہ ملے، لیکن ایک انتہائی مضبوط اور کام آنے والے نیٹ ورک کا آغاز ضرور ہو جائے گا۔ خاص طور پر 11 جون سے 25 جون تک کا جو وقت ہے یہ ذرا حساس دور ہے۔ اس دوران نئے اور پرکشش موقع تو ضرور سامنے آئیں گے، لیکن فوری طور پر ان پر چھلانگ لگا دینا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ اس وقت کے لیے سب سے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ جو پرانے پروجیکٹس یا کام پہلے سے چل رہے ہیں بس انہی پر فوکس رکھا جائے اور انہی کو آگے بڑھایا جائے۔ نئے فیصلوں کے لیے تھوڑا صبر سے کام لیں۔ اب ان احتیاطوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ برج اسد کے ذائچے میں مشتری اور عطارد دونوں 12ویں گھر میں موجود ہوں گے۔
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کے معاملات کو بہت زیادہ احتیاط اور شیڈولنگ کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی غیر ضروری خرچہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور دوسری اہم بات، تعلقات کے حوالے سے سختی سے یہ ہدایت ہے کہ اپنے انتہائی قریبی دوستوں پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ بالکل نہ کریں، ورنہ دھوکہ ملنے کا قوی امکان موجود ہے۔ اور وہ حل یہ ہے کہ جون کے مہینے میں ہر بدھ کے دن کسی بھی سبز یعنی ہرے رنگ کی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی مؤثر عمل ہے جو مالی اور سماجی نقصانات کے اثرات کو ختم کرنے میں زبردست مدد کرے گا۔ دراصل اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسا فلٹرنگ عمل ہے جو غیر مخلص لوگوں کو زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ یہ لیزیوں کے لیے قدرت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ دیکھیں، اکثر انسان خود یہ پہچان ہی نہیں پاتا کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں، ہے نا؟ لیکن اس نایاب فلکیاتی پوزیشن کی بدولت خفیہ دشمنوں کے چہرے خود بخود بے نقاب ہو جائیں گے اور زندگی کی انرجی بالکل صاف اور پازیٹیو ہو جائے گی۔ یہ واقعی ایک بے پناہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب جہاں اتنی مثبت چیزیں ہیں، وہاں برج اسد کے لیے کچھ اہم احتیاطیں اور روحانی حل بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم سید مصور زنجانی کی پیش گوئیوں کی روشنی میں جون 2026 کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں، خاص طور پر برج اسد یعنی لیو اور برج سنبلا یعنی ورگو کے لیے۔ یقین مانیں، یہ مہینہ عام مہینوں جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے سیدھا اس دلچسپ معلومات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ستارے کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 2 جون سے ایک انتہائی نایاب فلکیاتی واقعہ رونما ہو رہا ہے جسے شرف مشتری کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل مشتری، جو کہ قسمت اور خوشحالی کا ستارہ مانا جاتا ہے، اپنی سب سے طاقتور اور مثبت حالت میں آ رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ زبردست پوزیشن پورے 12 سال کے بعد بن رہی ہے۔ جی ہاں، 12 سال بعد۔ یہی وجہ ہے کہ جون 2026 ایک غیر معمولی حد تک مثبت مہینہ ثابت ہونے والا ہے، اور اتفاق سے اسی دوران اسلامی مہینہ محرم بھی شروع ہو رہا ہے جو اس وقت کی روحانی اہمیت کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو کی۔ ان کے لیے یہ دور کامیابیوں اور بڑی تبدیلیوں کا دور ثابت ہونے والا ہے۔